ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواہ البخاری۔ پیاری بچیوں اور بہنوں، یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی، اپنی عمر کا ایک حصہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کیا ہے، بچیاں بھی اور خواتین بھی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اس کو طلب العلم کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ بچیوں کو پڑھانا ضروری ہے، دینی علم نہیں بولتے، بچوں کو پڑھانا ضروری ہے۔ اس لیے 100 میں تقریباً 92-95 مسلمان اپنے بچیوں کو عصری تعلیم دلاتے ہیں، اسکول اور کالج کو بھیجتے ہیں۔ اسکول اور کالج میں دینی تعلیم نہیں ہوتی، وہاں تو حساب بھی، سائنس بھی، زبان بھی، جغرافیہ بھی، تاریخ بھی، یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن دینی تعلیم ان کو نہیں دی جاتی۔ اس لیے کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ صاحب جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے لیے الگ سے کوئی انتظام کیا جائے مغرب یا عشاء کے بعد، کہ وہاں دینی کلاس چلیں اور بچے اور بچیاں جا کر وہاں دین کی معلومات حاصل کریں۔ اگر یہ کامیاب ہوتا تو بہتر ہوتا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے کہ بچیاں جو اسکول سے لوٹ کر آتی ہیں بمشکل عصر کے بعد کچھ چائے وائے پی لیے، کچھ کھا لیے، پھر اس کے بعد ان کا کام شروع ہو جاتا ہے ہوم ورک کا، کہ صاحب یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اسی میں وہ کھپ جاتے ہیں اور نہ دینی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں نہ مکتب کو جا پاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی مسلمانوں سے ہو رہی ہے، خاص کر اس ملک کے اندر بہت بڑی غلطی ہے۔ ان والدین کو پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا، جواب دینا پڑے گا نا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سورہ تحریم کے اندر اللہ نے فرمایا خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ایک ہی ذریعہ تھا کہ دینی تعلیم کو دلاتے، دیندار رہتے نہیں رہتے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ماں باپ تو اتنا کر سکتے تھے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاتے، وہ نہیں کیے۔ اس لیے قیامت میں ان ماں کے اور باپ کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی۔ اور سب سے بہترین جو عطیہ یہ باپ یہ ماں اپنے بچوں کو دے سکتی ہے وہ تربیت ہے۔ تربیت اگر کوئی اپنی ماں باپ بچوں کو دیتے ہیں، اس سے بڑا تحفہ بچوں کے لیے بچیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کو اللہ نے توفیق دی، بہت ساری بہنوں میں سے آپ کو اللہ نے توفیق دی، اپنی عمر کا ایک حصہ دینی تعلیم میں لگائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے سارے لوگوں کو نبی نہیں بنایا، جن کو اللہ نے پسند کیا ان کو نبی بنایا اور سارے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اس طرح سمجھیے لاکھوں یا کئی ہزار عورتوں بچیوں میں سے اللہ نے آپ کو منتخب کیا دینی علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے آپ کے ساتھ، اس لیے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دینی علم عام طور پر حاصل کرتے ہیں دین کو سمجھنے اور دین کو پھیلانے کے لیے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دینی تعلیم دنیاوی غرض سے حاصل کی جاتی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ عام طور پر جو لڑکے ہوتے ہیں عربی مدرسے میں، ان کے ماں باپ بچوں کو عربی مدرسے میں اس لیے داخل کرتے ہیں
کہ مدینے میں اس کا داخلہ ہو جائے گا، مکے میں اس کا داخلہ ہو جائے گا، یا فلاں جگہ چلا جائے گا اور آنے کے بعد مدنی عالم بن جائے گا اور سب اچھی تنخواہ ملے گی، علم دین لیکن نیت غلط ہو گئی. اسی کو کہتے ہیں اخلاص کا فقدان. اخلاص تو اللہ کے لیے ہر کام کیا جاتا ہے. بچیوں کے اندر کیسے یہ فتنہ آتا ہے یا دنیاوی غرض شامل ہو جاتی ہے، وہ اس طرح کہ سب اسکولوں کے اندر یا مدرسوں کے اندر بچیوں کے جو مدرسے ہوتے ہیں، معلوم ہوا کہ معلمات کی ضرورت ہے، عورتوں کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا چلو میں پڑھ لیتی ہوں 3 سال کا کورس، مجھے نوکری مل جائے گی، میں جا کے وہاں اطمینان سے پڑھاؤں گی. دینی تعلیم کے اندر دنیاوی غرض شامل ہو جاتی ہے تو اخلاص نہیں رہتا ہے. اس لیے اخلاص یہی ہے کہ صاحب ہم اللہ کے لیے دینی علم حاصل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اس علم کی برکت سے بہت ساری چیزوں سے نوازے گا. غالباً عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم نے جو حدیث کا علم حاصل کیا وہ ایک طرح سے دنیاوی غرض کے لیے حاصل کیا، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں آیا. اللہ نے ہم کو اس کے نکال کے حدیث کی خدمت پر معمول کر دیا کہ حدیث پڑھو، حدیث پڑھاؤ، حدیث لوگوں کو سناؤ. تو نیت ایسا اچھے لوگوں کی بھی نیت کبھی ذرا بدل جاتی ہے، اخلاص سے ہٹ جاتی ہے. اس لیے پہلے خلوص نیت ہونا چاہیے. جو حدیث حضرت عمر بن خطاب کی بخاری وغیرہ کے اندر، اس کے اندر یہ انما الاعمال بالنیات. یہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں آپ، اس کا ثواب کتنا ہے؟ مدرسے میں آ کے آپ سمجھیے 9 سے 1 بجے تک، 10 سے 1 بجے تک علم دین حاصل کی تو بہرحال اس کا ثواب 4 گھنٹے کا آپ کو ملا. اب اس کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں، لکھتی ہیں یا خیال رہتا ہے مدرسے کو جانا، اس کا بھی ثواب ہے. عالم کا سونا بھی ثواب ہے اور عالم کا جاگنا بھی ثواب ہے. جیسے عابد کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے کے لیے جاگنا بھی ثواب ہے، سونا بھی ثواب ہے. جاگتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، سوتا ہے تو تھکان دور کرنے کے لیے تاکہ اور ذرا عبادت کریں. تو ویسے ہی ہے. اور شیطان کا سونا بھی فتنہ ہے اور شیطان کا جاگنا بھی فتنہ ہے. الحمدللہ اس سے آپ نکل گئے کہ آپ کا سونا، آپ کا جاگنا یہ سب بھی ثواب میں داخل ہوتا ہے. لہذا جیسے نماز ہے، نماز کے لیے آدمی گھر سے نکلتا ہے تو ثواب ہے، مسجد آتا ہے تو ثواب ہے، وضو کرتا ہے تو ثواب ہے. نماز سے پہلے اتنے ثواب اس کو مل جاتے ہیں کہ نماز کے بعد جتنی دیر وہ بیٹھے رہتا ہے اپنی جگہ، ثواب لکھے جاتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. لہٰذا آپ کو 4 گھنٹے کا نہیں بلکہ یوں سمجھیے کہ 20 گھنٹے اس کے علاوہ جو ہے اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ کی نیت خالص ہو اور آپ کا ارادہ اللہ کے لیے ہو. تو بہت بڑی خوبی ہے اور بہت بڑی نیکی کا یہ کام ہے. لہٰذا آپ کو اس کی قدر کرنا چاہیے. علم دین حاصل کرنے کے بعد ایک چیز جو عربی میں کہتے ہیں آفت العلم النسیان. ہر چیز کے ساتھ ایک مصیبت رہتی ہے، ایک پریشانی رہتی ہے، ایک غلطی رہتی ہے. ویسے علم کی بھی ایک پریشانی ہے، ایک مصیبت ہے، وہ ہے بھول جانا. حاصل کرنے کے بعد علم بھول جاتے ہیں. وہ اس طرح بھول جاتے ہیں کہ سب علم حاصل کیے، فارغ ہوئے، سند لے لیے، اب اس کے بعد کوئی مطلب نہیں، ہو گیا. اب اس کے اندر جب تک کچھ عبادت کرتے رہتے ہیں اتنا یاد رہتا ہے، پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں یاد بھی نہیں رہتی ہیں. اس کے لیے بہت ساری پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ کی مہربانی ایسی بھی ہو سکتی ہے، آپ نے اللہ کے لیے علم حاصل کیا، آپ اپنے گلی یا محلے کی بچیوں کے لیے موقع دے سکتی ہیں کہ صاحب ہمارے عصر سے لے کر مغرب تک بچیوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے. جو آدمی اپنی بچی کو بھیجنا چاہے یا ناظرہ قرآن میرے گھر میں پڑھاتی ہوں، الحمدللہ بہت ساری بچیاں آئیں گی، آپ ان کو ناظرہ قرآن پڑھائیں گی اور اسی میں ذرا کچھ بڑی عورتیں ہوں گی تو ان کو دین کی باتیں بھی بتائیں گی کہ صاحب شوہر کی فرما برداری ایسا ہونا چاہیے، گھر کے کام کاج ایسے ہونا چاہیے،
ماں باپ کی فرما برداری ایسے ہونا چاہیے. دعا گھر سے نکلتے وقت، جاتے وقت، آتے وقت، یہ سب دعائیں. تو ناظرہ قرآن کے ساتھ علم دین بھی آپ ان کو بتا سکتی ہیں. آپ کا علم تازہ رہے گا اور قرآن سے ایک محبت اور لگاؤ پیدا ہو جائے گا. اور جس کو قرآن کے ساتھ ایک لگاؤ پیدا ہو جائے وہ بہت کامیاب انسان ہے. ایک صورت یہ ہوئی کہ آپ اپنے گھر میں اگر کوئی کمرہ 1-1.5 گھنٹے کے لیے دے سکتے ہیں، یا کہ صاحب گھر میں حال ہے آپ کے، وہاں 1-1.5 گھنٹے کے لیے آپ دینی تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. وہاں تو لڑکیاں آ کر صبح سے شام تک نہیں رہیں گی کہ آپ ان کو کھانا بھی دینا پڑے گا، فلاں بھی دینا، کچھ بھی نہیں ہے. بس آئی پڑھی گھر چلے گئی. اگر کوئی آپ کو فیس بھی دیتے ہیں اپنی بچی کی کہ مانا 100 روپیہ 200 روپیہ، یہ 1.5 گھنٹہ جا کے جو پڑھتی ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے. اگر کوئی نہیں بھی دیتے ہیں تو اللہ کے اس سے بہتر تم کو ملنے والا ہے. عورتوں کی بچیوں کی علم کے اندر ایک آفت، ایک پریشانی یہ بھی ہے، شادی ہونے کے بعد وہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں. آپ بنگلور میں رہتے ہیں، بنگلور کی گلیوں سے واقف ہیں، بنگلور کے محلے سے واقف ہیں، اور یہاں جو ہے آپ کے لیے فرصت بھی ہے. لیکن شادی ہونے کے بعد عام طور پر ایسا ہوتا ہے علم دین سے دور ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ بہت ساری بچیوں کو ہم نے دیکھا، ہم وہاں ہمارا ایک اسکول ہے بہت بڑا، معہد الفرقان، مینگلور سے 40 کلومیٹر دور ہے. 800 بچے بچیاں اس اسکول میں پڑھتی ہیں دینی تعلیم کے ساتھ، اور وہاں عالمہ کورس بھی 3 سال کا ہم نے رکھا ہے. ساری تعلیم عربی میں ہوتی ہے. ایسا رکھا ہے کچھ بچوں کو عالمہ کورس کے لیے ہم نے داخلہ دلایا، اور بڑی امید تھی کہ 3 بچیاں اس میں بہت زیادہ قابل بنی. ہم کو امید تھی کہ انشاءاللہ یہ بچیاں ہم کو ملیں گی تاکہ عورتیں عورتوں کو پڑھا سکیں، مرد عورتوں کو برائے نام کچھ پڑھا لے، ورنہ تو عورت عورت کو پڑھائے گی. حجاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں عورتیں اس عورت سے پوچھیں گی کہ صاحب ایسا ماہواری کا قصہ ایسا ہے، فلاں ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عورت مردوں سے پوچھتے ہوئے ذرا شرماتی ہیں. یہ سب سوچ کے ہم نے وہ ترقی ان بچیوں کے لیے کوشش کی، مگر 3 میں سے 2 بچیاں تو چلے گئیں شادی ہونے کے بعد. تیسری بچی کی ابھی شادی نہیں، وہ پڑھاتی ہے، آ کے پڑھاتی ہے. پتہ نہیں اس کی شادی کب ہو جائے گی، وہ بھی چلے جائے گی. یہ ایک مسئلہ عورتوں کے ساتھ رہتا ہے. البتہ مرد لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں، کہاں بھی جاتے ہیں، عربی مدرسے ہیں وہاں پڑھاتے ہیں، مسجدیں ہیں، امامت ہے، اس کے بعد جمعے کا خطبہ ہے، تقریر کرتے ہیں. مردوں کے لیے مشکل کم ہے، عورتوں کے لیے البتہ یہ مشکل زیادہ ہے. تم کو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ جس علم کو ہم نے حاصل کیا تیرے واسطے اور دین سیکھنے کے واسطے، اللہ اس کی خدمت کا بھی ہم کو موقع دے اللہ. اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور تعلیم کے سلسلے کو باقی رکھنے کی کوشش کرنے کے لیے اللہ ہم کو توفیق دے. اللہ یہ دعائیں آپ کرتے رہیں گی تو انشاءاللہ اس کا بھی اثر ہوگا. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. آدمی جب سو کر اٹھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا 360 صدقے کرنا ہے. یہ نیند کا صدقہ، نیند کی زکوٰۃ، یہ کیسا ورنہ 2 رکعت نماز پڑھ لو چارج کی. ویسے علم کا بھی صدقہ ہے، علم کی بھی زکوٰۃ ہے. وہ زکوٰۃ یہ ہے کہ جو علم آپ کے پاس ہے اس میں دیتے رہنا لوگوں کو. صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو علم کی بھی زکوٰۃ ہے. لہٰذا آپ کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ نے علم کی دولت حاصل کی ہے اور اس دولت کی زکوٰۃ دوسروں کو بانٹنا ہے، دوسروں کو دینا ہے. اس طرح آپ کے ساتھ اللہ کی مدد رہے گی. پھر بھی میں آپ سب بہنوں کو اور بیٹیوں کو اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے عمر کا ایک حصہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے خاص کیا ہے. اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو عالمہ باعمل بنائے اور اس علم کو پھیلانے کی توفیق دے. اس کے راستے کی رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو دین پر قائم دائم رکھے اور دینی زندگی گزارنے کی بھی
اور اپنے بچوں کو بھی دینی زندگی گزارنے بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔